السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ذی الحجہ سے 5 منٹ کا مدرسہ اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہیں اسلامی تاریخ کے بہت بڑے بادشاہ، ان کا نام ہے سلطان محمود غزنوی۔ آپ امیر سبکتگین کے بیٹے تھے۔ 357 ہجری میں پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، والد صاحب کے انتقال کے بعد حکومت کی باغ دور سنبھالی اور اس کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں کئی علاقے فتح کیے اور امن و امان قائم کیا۔ ظلم و زیادتی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، مسلم غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے، رعایا کی پوری خبر رکھتے تھے اور ان کی ضروریات کو بڑے اہتمام سے پورا کرتے تھے۔ غیر مسلموں کے مذہب اور ان کی عبادت گاہوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، ان کو اس بات کا پورا حق دیتے اور مزید انعامات سے بھی نوازتے تھے۔ البتہ بے حیائی اور فتنوں کے اڈوں کو بے خوف و خطر صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ سلطان محمود علم و فضل میں بھی بہت آگے تھے، اہل علم اور اصحاب کمال کے بڑے قدردان تھے۔ خاص غزنوی میں بہت بڑا مدرسہ تعمیر کروایا، اس کے اخراجات کے لیے ایک بڑا فنڈ مقرر کیا۔ آپ کے دارالسلطنت میں اتنے ارباب کمال جمع ہو گئے تھے کہ ایشیا کے کسی بادشاہ کو یہ فخر حاصل نہ تھا۔ تقریباً 35 سال تک اقتدار کو رونق بخشنے کے بعد یہ عادل، منصف، رعایا پرور، خدا ترس، علماء نواز، عظیم قائد و سربراہ 4221 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، جس کے مثالی کارنامے قیامت تک تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی بات کریں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوران سفر ہم لوگ ایک چٹیل میدان میں ٹھہرے جہاں دور دور تک کوئی پہاڑ نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی درخت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، چلو یہ لوٹا لے لو اور ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے لوٹے میں پانی بھر لیا، ہم لوگ چل پڑے۔ آگے گئے تو وہاں 2 درخت تھے، دونوں درختوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس درخت کو جا کر یہ کہو کہ فلاں درخت کے پاس چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دونوں کی آڑ میں بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ درخت وہاں پر چلا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی آڑ میں بیٹھ کر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ اور بات کریں ایک بہت ہی بڑے فرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ داڑھی رکھنا اسلامی شریعت میں واجب اور اسلامی شعار ہے، اس سے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ حج کے موقع پر کی دعا پڑھنا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے فرمانبردار بنا لیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو ہم آپ کی فرمانبردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کے احکامات سکھا دیجئے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، کیونکہ آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور گھر میں نوافل پڑھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں فرض نماز ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نفل نماز کی وجہ سے گھر کے اندر خیر نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ نے اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا، اور دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ میرے رب نے فرمایا قرآن میں کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور آخرت کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پیر ننگے بدن بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینے کی اجوا کھجوروں کا استعمال جزام کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت مانگے، اس کو اجازت نہ ملے، جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت مانگے، اور اجازت نہ ملے تو کوئی جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 26 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔